تھے، باطن بھی خوبصورت، ان کے چہرے بھی خوبصورت تھے، ان کے دل بھی خوبصورت تھے، ان کے وجود بھی خوبصورت تھے، ان کے کردار بھی خوبصورت تھے۔ وہ سارے اعلیٰ اخلاق والے تھے، نہ صرف یہ کہ مومن بلکہ اعلیٰ درجے کے مومن تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ سے حضرت بی بی آمنہ تک پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بی بی آمنہ کو خاص شان عطا فرمائی۔ حضور ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں ہے، بطن اقدس میں ہے، ولادت نہیں ہوئی۔ حضور کی ولادت سے 6 ماہ پہلے آپ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ ان کے وصال کے کچھ عرصہ بعد حضرت عبد المطلب حضور کے دادا جان وہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں، حضرت امیر حمزہ کی والدہ سے کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے بیٹی آمنہ سے کہو خوشبو نہ لگایا کرے، عطر نہ لگایا کرے، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ بیوہ عورت خوشبو لگاتی ہے، عطر لگاتی ہے۔ حضرت امیر حمزہ کی والدہ وہ جواب دیتی ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں میں بیٹی آمنہ کو جا کے اس سے منع کروں، آپ خود منع کریں۔ تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تم کیوں نہیں منع کر سکتی؟ تو حضرت امیر حمزہ کی والدہ فرماتی ہیں جب سے بیٹی آمنہ حاملہ ہوئی ہے اس کے چہرے پہ رو بھی بڑا آ گیا، میں جب ان کے پاس بیٹھتی ہوں تو ڈرتی ہوں کہیں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے ان کا دل دکھے۔ میں تو ادب سے ان کے پاس بیٹھتی، میں ان کے سامنے یہ بات نہیں کر سکتی، آپ یہ بات جا کے کریں۔ حضرت عبد المطلب خود آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ خوشبو نہ لگایا کرو، مکے کی عورتیں کیا کہیں گی کہ بیوہ عورت خوشبو لگا رہی۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات، آپ نے حیران ہو کے جواب دیا ابا جان نہ میں کبھی بازار گئی نہ میں نے کبھی عطر خریدا، میں تو خوشبو نہیں لگاتی۔ حضرت عبد المطلب حیران ہو کے فرماتے ہیں پھر خوشبو کیوں آتی؟ جس مکان میں تم بیٹھتی ہو وہ معطر ہو جاتا ہے، معمر ہو جاتا ہے۔ حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں ابا جان مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت کیا ہے، میں تو جہاں تھوک دیتی ہوں وہاں سے بھی خوشبو آتی۔ اب بعض دوستوں نے تو خوش ہو کے کہہ دیا سبحان اللہ، بعض سوچ میں پڑ کے کہیں مبالغہ تو نہیں کر دیا کہ آپ تھوکتی ہیں اور خوشبو آتی ہے۔ میں نے مبالغہ نہیں کیا، حضرت بی بی آمنہ عام خاتون نہیں، انہیں اللہ نے چنا ہے اپنے محبوب کے ظہور کے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، حضرت عیسیٰ کے لیے اللہ نے بی بی مریم کو چنا۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ۔ ایک آیت میں 2 دفعہ یہ لفظ آیا ہے اللہ نے چنے آپ کو، اللہ نے چنے آپ کو، منتخب کیا اللہ نے آپ کو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ بی بی مریم کو ماں بنایا جائے حضرت عیسیٰ کی۔ فرشتے آئے حضرت بی بی مریم کے پاس اور کہتے ہیں مریم اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس منصب کے لیے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے اس عزت کے لیے، اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی، وَطَّهَّرَكِ اللہ نے آپ کو پاکیزگی عطا کی۔ محفل میلاد میں بیٹھنے والوں ذرا دل تھام کے فیصلہ کرو یہ عیسیٰ کون ہے جن کی والدہ کو تو اتنی عزتیں دی جا رہی ہیں؟ یہ عیسیٰ حضور کا ہوکا دینے آئے ہیں، یہ عیسیٰ حضور کا اعلان کرنے آئے ہیں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں میں تو دنیا کو بشارت دینے آیا ہوں، میرے بعد بڑی شانوں والا رسول آ رہا۔ تو جو حضور کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ کو تو رب نے بڑی عزتیں دی ہیں، جن کا اعلان کرنے آئے ان کی والدہ کی شان کیا ہو۔ کوئی چھاں نہیں گنبد خضرا دی چھاں ورگی، کوئی ماں نہیں نبی دی مخدومہ کائنات حضرت بی بی آمنہ۔ یہ چنی ہوئی خاتون ہے، انہیں اللہ نے منتخب کیا ہے اپنے محبوب کی والدہ بننے کے لیے۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں